السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خرم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 76,000 سے زائد ہو چکی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 3,938 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں ان میں 78 افراد مزید زندگی کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ کورونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے نیب خاص متحرک ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے نظامی صاحب پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے۔ اپنے نمائندے فیصل نامی شخص کے ذریعے انہوں نے اپنا جواب داخل کروایا، پھر نیب کو آفر کی کہ اسکائپ پہ بھی آپ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے خبر کہ وارنٹ گرفتاری کے ساتھ نیب کے جو افسران اور اہلکار ہیں، پہلے وہ ماڈل ٹاؤن میں موجود تھے اور اب وہ جاتی عمرہ روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ آنکھ مچولی جاری ہے۔ لیکن نظامی صاحب پہلے آپ سے میرا سوال یہ ہے، بجٹ بھی پیش ہونا ہے، کورونا بہت بڑی وبا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اور یہ کھینچا تانی، ظاہر ہے جب اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوگا حکومت اپوزیشن ایک پیج پر تو نہیں آئیں گے، اس کے آفٹر میتھس کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کھینچا تانی تو نہیں، کھینچا ہے بس کہ ایک حکومت جو ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا کووڈ-19 نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو فتح کرنا ہے، مجھے تو لگتا ہی ہے۔ اور کہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال سے خرم دستگیر ہمارے مہمان ہیں، میں کچھ کہوں اس سے پہلے کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ خرم صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے جی کہ یہ وعلیکم السلام، یہ آج جو کارروائی ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں، اس امر کے باوجود کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا جواب بھی داخل کرا دیا تھا، وہ اسکائپ پہ بھی اویلیبل تھے، اور پہلے 133 دن ان کے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ اکتوبر میں گرفتار ہوا، دسمبر تک تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس کافی ٹائم تھا۔ تو یہ جو ٹائمنگ ہے جب بجٹ سیشن ہونے والا ہے، ملک میں کووڈ-19 جو ہے بالخصوص پنجاب میں، اس کی تو ایک بالکل جس طرح لاہور کے بارے میں بالخصوص ایسے جس طرح چائنا کے لیے ووہان تھا، کرونا وائرس پاکستان کے لیے میں جو ہے اس کے لیے لاہور بن گیا۔ تو یہ اس تناظر میں کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اور شہباز شریف صاحب تو بالکل گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ میں تو ان کو پروگرام میں کرٹیسائز کر چکا ہوں اس بارے میں کہ وہ واپس کائے کو آئیں لنڈن سے اگر انہوں نے کوئی لیڈری نہیں کرنی۔ پاکستان کے عوام کورونا سے مر رہے ہیں اور ہر روز زیادہ تعداد میں مر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ٹڈی دل کا سامنا کر رہے ہیں اور وہاں بھی مر رہے ہیں، اور جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں مہنگا آٹا اور مہنگی چینی روزانہ خرید رہے ہیں، وہاں مر رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم کا فوکس کیا ہے؟ اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم کی نالائکی، ان کی بے حسی اور ان کا بغض، وہ تینوں ایک ہی لیول کے ہیں اور قاتلانہ لیول کے ہیں کہ آج کے دن جب وفاقی کابینہ کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ بھئی کووڈ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستانیوں کی ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹڈی دل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، آٹا اور چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن کابینہ کیا ڈسکس کرتی ہے؟ وہ وزیر اعظم کی قیادت میں میاں نواز شریف کی تقریر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ایکشن کیا ہے نیب نے، اس نے ایک دفعہ پھر اس بات کو تقویت دی ہے، ایویڈنس میں اور اضافہ کر دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو گورن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف اپنے مخالفوں کو کچلنے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر نالائکی کا اور بے حسی کا اور بغض کا ایک ہی جواب ہے کہ دیکھیں ہم نے تو پکڑ لیا شہباز شریف کو۔ شہباز شریف واز ان کسٹڈی فار 133 ڈیز، 133 دن وہ نیب کی حراست میں تھے۔ ان سے کیوں نہیں سوال کیا؟ اور سوال کرنے چاہیے تھے۔ اب جب کہ 133 دن کے بعد ان کی بیل ہو گئی، اس کو بھی اب سال سے اوپر ہو گیا ہے، اب ان کو اچانک یاد آ گیا ہے۔ یہ اسی لیے کہ جب بھی حکومت کی کارکردگی ایک خطرناک حد تک، تباہ کن قاتلانہ حد تک نااہلی کی طرف جاتی ہے تو یہ اپوزیشن کے اوپر پل پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہی ہماری کارکردگی ہے، کیونکہ نہ معیشت میں کارکردگی ہے، نہ خارجہ پالیسی میں کارکردگی ہے، نہ پبلک ہیلتھ میں کارکردگی ہے، نہ پاکستان کو مینج کرنے میں صرف ایک ہی کارکردگی ہے کہ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو سب۔ لیکن خرم صاحب ایک بات ہے نا، نیب کا موقف یہ ہے کہ اس کے بعد نیا ایویڈنس جو ہے وہ انرتھ ہوا ہے، پھر جو شہزاد اکبر جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں، وہ تو نیب کا جو آپ نے گٹھ جوڑ کا ہے وہ تو واضح ہو جاتا ہے ان کی
گفتگو سے انہوں نے بڑی سیریس قسم کے منی لانڈرنگ کے چارجز لگائے ان پر. تو وہ نیب کہتی ہے کہ ان کی تحقیقات کرنی ہے ہم نے. پہلے بھی انہوں نے اسی قسم کے چارجز لگائے تھے, تو اس لیے ان کو شہباز شریف صاحب مطلوب ہیں. محترم شہزاد اکبر صاحب کی گفتگو کی اتنی بھی ویلیو اور قدر نہیں ہے جس کاغذ پہ وہ لکھی ہوئی ہے, اس کاغذ سے بھی کم ویلیو ہے. کیونکہ میری استدعا ہے آپ کے توسط سے ناظرین سے کہ پچھلے 22 ماہ میں غالباً شہزاد اکبر صاحب 22 پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں مختلف اپوزیشن کے لوگ, کبھی اسحاق ڈار کے اوپر, کبھی نواز شریف کے اوپر, کبھی شہباز شریف کے اوپر. ابھی تک 22 ماہ میں ایک قانونی ریفرنس وہ عدالت کے سامنے داخل نہیں کر سکے. اچھا خرم صاحب, یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا موقف ہے, لیکن جاننا میں بیسیکلی آپ سے یہ چاہ رہا تھا, شہباز شریف صاحب ابھی جب لندن سے واپس آئے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے معاملات اس حد تک طے کر کے آئے ہیں کہ شاید اب وہ جائیں تو شیروانی پہنیں اور اس کے بعد حلف لیں. اچھا پھر شہباز شریف صاحب کا موقف یہ تھا کہ وبا جو ہے اس میں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں, لیکن قومی اسمبلی کے اجلاس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اجلاس میں جاتے بھی نہیں ہیں. اگر شہباز شریف صاحب نے گرفتار ہونا ہی تھا یا گرفتار وہ ہو ہی جاتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں یہ بھی تھا, اور کیا وہ شیروانی والا یقین دہانی, یہ تسلی, وہ بھی اس میں بھی کسی حد تک صداقت ہے؟ یہ شیروانی والی تو صرف کہانیاں ہیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. دیکھیے انڈرسٹینڈنگ کا جب بھی لفظ استعمال کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کو بھی اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنا رہے ہیں, اور میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی مکمکا یا سودے بازی کا حصہ تھی. یہ ان کی توہین ہے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ شہباز صاحب ایک کینسر سروائیور ہیں, ان کی امیون سسٹم ہم سب کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے, کمزور ہے. تو اگر وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بطور اپوزیشن لیڈر وہ اپنی صحت کو قائم رکھتے ہوئے جس طرح بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نیب لاہور میں ابھی پچھلے 3 دنوں سے ہمیں 6 خبریں آئی ہیں کہ وہاں کورونا پھیل چکا ہے نیب لاہور ادارے کے اندر. اب وہاں جو ہے شہباز شریف کو ایکسپوز کرنا یہ بھی ایک سوال ہے. اگر شہباز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں جب بھی اور ان کو کورونا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا, ان کی صحت کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ عمران خان کا بغض ہے جو ایک قاتلانہ صورت اختیار کر چکا ہے کہ ایسے حالات میں جب ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کورونا وبا سے محفوظ رکھ, وہ اپنا بغض جو نواز شریف اور بغض شریف ہے اس کے اوپر جاری ہیں اور نیب کو اس کو بطور اوزار استعمال کر رہے ہیں. خرم صاحب لیکن یہ جو آج بات تارڑ صاحب نے کہی ہے, عطا اللہ تارڑ صاحب نے, کہ 28 مئی کے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اس کا مطلب تھا کہ یہ پورا پروگرام تھا کہ ان کو بلائیں گے پوچھ گچھ کے لیے اور ان کو کہیں گے چلے جی آپ اندر ہیں. تو یہ کیا موڈس آپرینڈی ہے, یہ کون سی اخلاقیات یا جمہوری روایات اور جو رول آف لا ڈیو پروسیس کے مطابق ہے؟ نائب صاحب یہ نہ ہی یہ تو قانون کی حکمرانی کے ساتھ ایک بڑا قبیح مذاق ہے کہ وفاقی کابینہ کے وزراء جو ہیں وہ بطور نجم شناس, ستارہ شناس ہیں, وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی عید کے بعد کارروائی ہوگی, یہ بھی پکڑا جائے گا, کوئی ٹارگٹ بنے گا. ہاں جی تو جو ہے ایشو صرف یہی ہے کہ یہاں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ بلکہ پولیٹیکل سپریشن پاکستان کے عوام کا جو اظہار رائے کا حق ہے اس کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے شہباز شریف کو بھی ایک دفعہ آپ دھر چکے ہیں, آپ شاہد خاقان عباسی کو دھر چکے ہیں, آپ احسن اقبال کو دھر چکے ہیں, آپ انجینئر قمر الاسلام کو دھر چکے ہیں, آپ حنیف عباسی کو دھر چکے ہیں, آپ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو دھر چکے ہیں, آپ حافظ نعمان کو دھر چکے ہیں, آپ مفتاح اسماعیل کو دھر چکے ہیں. اور سب کے کو جب بھی عدالت عالیہ کی طرف سے جو بیل ملی اس میں عدالت عالیہ نے لکھا ہے کہ نیب اپنا کیس بنانے میں یکسر ناکام ہے, اس بنیاد پر بیل دی جا رہی ہے. ایون سب سے آئی تھنک سخت ترین الفاظ جو ہیں وہ جب مریم نواز کو بیل دی گئی پچھلے سال نومبر میں, اس میں لکھے گئے تھے کہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے. لیکن لوگ تو یہ جو اصل میں اس حکومت کا ذہن یہ ہے کہ گرفتاری ہی سزا ہے کہ جی ہم نے بس اپوزیشن کو سزا دینی ہے, نیب اس کا ایک ہتھیار ہے, پکڑ کے جیل میں ڈال دو. خرم صاحب یہ جو ایک
پرانی پرنٹ کلپ میرے سامنے اخبار کی، وہ یہ ہے کوئی 22 فروری 2019 کی، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ سنایا رمضان شوگر ملز اور یہ دوسری جو ہے گندا نالا، اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، نہ بدعنوانی کی. نیب کی پک اینڈ چوز پالیسی بدنیتی پر مبنی لگتی ہے. پھر وہ گندے نالے والا جو کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نالے سے تو سب لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو سیٹ بیکس ہیں نیب کو، اس کے باوجود ایک سنگل ہینڈڈ پرسوٹ کیوں ہے کہ ایک طرف تو آپ اپوزیشن لیڈروں کو آپ نے نام بھی لیا، دوسری طرف میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ خسرو بختیار ہیں، ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی نہیں پکڑتا. ہمارے دوست سلیم خان ہیں جو اب وزارت کر رہے ہیں، سینئر وزیر ہیں، وہ موجود ہیں. پھر بری کر دیا بابر اعوان کو. جی، بابر اعوان صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں، ایک لمبی فہرست ہے دوسری جانب بھی جو لوگ نیب کو مطلوب رہے ہیں. اگر آپ غور کریں، اور آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ 2 سالوں میں جو کرپشن کے جتنے بھی اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں، ان سب کا کھرا جا کر وفاقی کابینہ سے نکلتا ہے. دوائیوں کا سکینڈل ہوا، 400% قیمتیں بڑھیں، کھرا جا کے وزیر صحت اس وقت کے تھے، ان کو نکالا گیا، وہ دوبارہ سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے. جب آٹے کا سکینڈل ڈھونڈتے ہیں تو جا کے پنجاب کابینہ میں اس کا کھرا نکلتا ہے. چینی کا سکینڈل ڈھونڈتے ہیں تو وفاقی کابینہ میں نکلتا ہے. LPG کا سکینڈل کا کھرا ڈھونڈتے ہیں، وہ وفاقی کابینہ سے نکلتا ہے. جو جتنے بھی سیریس ایشوز ہوئے ہیں اس حکومت کے دور میں، چاہے وہ ڈالر کا ایشو تھا، چاہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا ایشو تھا، ان سب کا کھرا جا کر ایون IPP کا کھرا جب رپورٹ آئی ہے تو ان کو کھرا جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ 2 سب سے بڑے بینیفیشریز جو ہیں وہ تو وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں. لیکن وہاں کسی کو، میں یہ آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنے کی بات ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی گرفتار نہیں کیا گیا. پشاور شہر میں 107 ارب کے کھڈے پڑے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری کا لگنے تھے، 1 کروڑ درخت بھی نہیں لگا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو، یعنی کوئی نیب کی ٹیم گئی بھی نہیں کسی کے گھر کہ بھئی ہم کسی کو گرفتار کر لیں. اتنا بڑا جو ہے عوامی سرمایہ ہے اس کا ڈاکہ ہوا ہے. تو یہ بڑا واضح ہے کہ یہ نیب کا جو یک طرفہ طرز عمل ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا جو بغض ہے اور ان کی جو اپوزیشن کو سپریشن کی پالیسی ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. باقی جو اگر واقعی احتساب کا ایشو ہوتا تو پھر اور بہت بڑے بڑے ایشوز تھے اس گورنمنٹ میں جن کے ذریعے آپ وزراء کو جیل میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. خرم کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا اور عدالتیں جو ہیں وہ ضمانت پہ ہمیں رہا بھی کرتی رہیں، بعض معاملات میں بری بھی کرتی رہیں، لیکن ابھی شہباز شریف صاحب بھاگ کیوں رہے ہیں، گرفتاری کیوں نہیں دے رہے، اپنا پتہ کیوں نہیں بتا رہے؟ بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ہم پہ اس طرح کی تحقیقات، گرفتاریاں ہوئی، عدالت نے ہمیں رہا کر دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی قیادت کے ہاتھ صاف ہیں تو ابھی گرفتاری شہباز شریف صاحب کیوں نہیں دے رہے؟ اور دوسرا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح چھپنے سے سیاسی طور پہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ کچھ ڈی مورلائز ہوں گے، سیاسی نقصان ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو؟ سیاسی نقصان کس چیز کا ہونا ہے؟ ہم کتنی قربانیاں دیں؟ ہم شاہد خاقان عباسی کی قربانی دیں جو اگست 2019 سے لے کر ابھی کچھ دنوں پہلے تک گرفتار تھے. ہم کتنی قربانیاں اور دیں؟ احسن اقبال کی قربانی دیں، ہم مفتاح کی قربانی دیں، ہم سعد رفیق اور سلمان رفیق کی قربانی دیں. دیکھیے، نیب قانون ایک قانون کے تحت تو چل رہا ہے، لیکن اس کا استعمال صریحاً ایک قانون کا وائلیشن ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے، اور ایک وزیر اعظم کا جو اپنا شخصی بغض کا ایجنڈا ہے اس کا وہ ہتھیار ہے. آج شہباز شریف صاحب اگر وہاں موجود ہوتے تو وہ گرفتاری دے دیتے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ضرور دیں گے جب بھی. لیکن کیا نیب کی ٹیم جو ہے ان سے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر آئی تھی کہ آپ گھر میں موجود ہوں گے تو ہم وہاں ہوں گے؟ اور یہ بات مت بھولیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے 28 مئی کو ہی کر دیا تھا
آج سے 5 دن پہلے کہ انہوں نے شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے. جب وہ فیصلہ کر چکتے ہیں تو بعد میں جو ہے پھر 2 جون کا نوٹس بھیج دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں آ جائیں گرفتار ہو جائیں. تو شہباز شریف صاحب ملک میں موجود ہیں اور وہ 7 سمندر پار سے آئے تھے واپس اپنے تمام قانونی ایشوز کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ جی نیب کوئی بہت بڑا قانون کا اوتار ہے جس کا ہمیں جو ہے رسپیکٹ کرنی ہے. نیب اپنی قانونی اخلاقی آئینی حیثیت کھو چکا ہے اس حکومت کے پچھلے 22 ماہ میں. دستگیر صاحب میرا تو ذرا خیال مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ نیب نے پی ایم ایل این پہ بہت بڑا احسان کیا. عام تاثر یہ تھا جو انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ جی وہ ڈیل ہوئی ہے, واچ کنسل پہننے کے لیے آئے ہیں, اختیار وہ کچھ وزارت کے لینے کے لیے آئے ہیں, -1 کو فارمولا جو ہے اس کے لیے آئے ہیں اور بڑی ملی بھگت ہے. پھر دوسری کرٹیسزم یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب آئے تو کرونا سے لڑنے کے, لیکن وہ کرونا کا ہی بہانے گھر سے ہی نہیں نکلے, ماسک پہن کے بیٹھے رہتے تھے. اب تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کوارنٹین میں ہوں. تو اس لحاظ سے ایسے لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل اتنی کو ریلیونٹ نہیں رہی اپوزیشن کے حوالے سے. لیکن آج کی کارروائی سے میرا یہ تجزیہ ہو سکتا ہے, آپ اختلاف کریں, کہ مسلم لیگ نون پھر سینٹر سٹیج پہ آ گئی ہے بطور ایک اپوزیشن پارٹی کی, اور یہ جو ڈیل ویل کی خبریں ہیں وہ اس کے ساتھ دم توڑ جائیں گی, چاہے شیخ رشید صاحب جو مرضی کہتے رہیں. نظامی صاحب آپ کا تجزیہ سراخوں پہ, لیکن مسلم لیگ نون کا اپوزیشن کی سب سے ریلیونٹ جماعت ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ ان 1,28,00,000 ووٹوں پر ہے جو جولائی 2018 میں پاکستان کے عوام نے ہمیں دیے تھے. شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی 12.8 ملین لوگوں نے. تو اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کا کلیم قائم رہے گا. اور جو ہمارا کام ہے اس وقت کورونا کی وجہ سے, چونکہ عوامی اجتماعات تو بالکل نہیں ہو سکتے, اور بھی ایشوز ہیں, لیکن پارلیمان میں ہم نے پہلے بھی بھرپور مزاحمت کی ہے اور انشاءاللہ بھی بجٹ سیشن شروع ہونے لگا 3 دن بعد, اس میں بھی بھرپور مزاحمت کریں گے اور پاکستان کے عوام کی آواز اٹھائیں گے. لیکن آپ نے اس شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی مینجمنٹ سے پنجاب کے لوگوں کی جانیں بچائیں ڈینگی کنٹرول کر کے, اور اس کے اگینسٹ ایک ایسی حکومت ہے جس نے ہتھیار پھینک دی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اموات اور بڑھیں گی, اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری سے وہ اب بالکل مفرور ہو چکے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگوں نے مرنا ہے, اب آپ کی ذمہ داری آپ بھرے. لیکن شہباز شریف نے ایسا نہیں کیا, لیکن اسی کو انہوں نے پکڑنا ہے. آخر انہوں نے جس شخص نے پورے صوبہ پنجاب میں اسکول بنائے, ہسپتال بنائے, کالج بنائے, سڑکیں بنائی, وہ ریلیونٹ رہے گا, آپ اسے ریلیونٹ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن یہ بات تو واضح ہے نا کہ اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں, یہ تو بہت ہی گمبھیر ہے. اور جو یہ خراب ہوتی جا رہی ہے حکومت کی کوئی نیم درون پالیسی جو ہے, اب اس میں یہ ایک تسلسل آ گیا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا ہے. تو یہ تو آئندہ کہتے ہیں ماہرین کہ یہ جولائی تک تو اپنے پورے عروج پہ پہنچ جائے گا, 2 لاکھ سے زیادہ انفیکٹڈ لوگ ہوں گے, اور اموات بھی اس میں روز کا تقریباً 70-80 لوگ 100 تک اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال تو بڑی خراب ہے. لیکن اس وقت بجائے کہ قوم کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ, ایک قسم کی ڈیوائزو پالیسیز جو ہیں جو دنیا میں کہیں میں کسی جمہوری ملک میں نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی, سوائے امریکہ کو لے لیں وہاں اور بات ہے, ٹرمپ بھی ایک مخصوص قسم کے لیڈر ہیں, ایسا نہیں ہو رہا. جی تو یہی ایشو ہے نا جی کہ ٹرمپ اور عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں کٹ فرام دا سیم کلاتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی قوم کو تقسیم کرنے میں ہے, جتنی تقسیم ہوگی جتنی نفرت پھیلے گی اتنا ہی ان کو سیاسی فائدہ ہوگا. اور عمران خان صاحب نے یہ کیلکولیشن کی ہے, مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا, کہ اگر تو لوگ پاکستان کے اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آئے گی اور عمران خان پر آئے گی. اگر کورونا کے ذریعے اموات ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کا مرنا عمران خان صاحب کو, مجھے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, وہ قبول ہے, لیکن انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن ہم کھول دیں. جس دن سے لاک ڈاؤن کھلا ہے, آپ نے آج ایک اور بھی نمبر بتایا جا رہا ہے بار بار کہ پاکستان میں پہلے عورتوں میں کرونا نہیں تھا, اب عورتوں میں بھی کرونا پھیلا ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے. اب جب عورتوں میں پھیلے گا ہماری ماؤں بہنوں تک آئے گا, تو ہمارے بچوں تک آئے گا. تو یہ حالات دن بدن خراب تر ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا ریکارڈ یہ ہے کہ چاہے پولیو ہو بیڑا غرق,
چاہے ڈینگی ہو بیڑا غرق، اور اب کورونا میں تو قاتلانہ حد تک بیڑا غرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ابھی نظامی صاحب نے ریلیونس کی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے، جو لائم لائٹ ہے، اس میں شاید ویسی ریلیونس نہیں رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے. شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا اجلاس بلایا جائے. ابھی جو ریسنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھی لکھا ہے کہ 120 منٹ اپوزیشن کو دیے جائیں تاکہ جامع گفتگو ہو سکے اور کورونا پہ بات بھی ہو سکے. لیکن تاثر یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب خود بھی نہیں جائیں گے. عوام تو اس بات کو سمجھ رہی ہے کیونکہ عوام کو کورونا کا ادراک اس طرح نہیں ہے. ود ڈیو رسپیکٹ، وہ تو کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر آئے ہی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب خود آتے ہی نہیں ہیں، اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. تو یہ کیا یہ گرفتاری، یا آپ سمجھتے ہیں یہ ریلیونس کا پھر سے ایک بار موقع ہے؟ اور شہباز شریف صاحب اگر گرفتار نہیں ہوتے تو قومی اسمبلی اجلاس میں اس سیشن میں وہ جانے والے ہیں؟ جی یہ بات کا تعین ان کے ڈاکٹر کریں گے. ان کی صحت کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ ان سے زیادہ سینسٹیو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت برقرار رہے. لیکن قومی اسمبلی میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے شاہد خاقان عباسی موجود ہیں، خواجہ آصف موجود ہیں، احسن اقبال موجود ہیں، اور ہمارے بڑے سینئر اراکین رانا ثناء اللہ موجود ہیں. اور یہ سارے وہ ہیں جو یہ نیب اور اس حکومت کی جو عقوبت خانے ہیں وہ بھگت کر آئے ہیں. تو لہٰذا وہ تو کھل کر بات کریں گے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب کورونا پہ اجلاس ہوا تو کھل کر بات کی، اور انشاءاللہ ابھی آنے والے اجلاس میں بھی اس حکومت کی معاشی پالیسی کو بھی، خارجہ پالیسی کو بھی، اور یہ کورونا پالیسی کو بھی، یہ تمام جو خرابیاں یہ حکومت کر رہی ہے. بس زراعت میں ٹڈی دل کا اتنا بڑا نقصان اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے لیکن آنے والا ہے. لیکن اس حکومت کو 6 مہینے پہلے اپوزیشن نہیں وارن کیا گیا. بلکہ میرے چونکہ ذاتی یہ مشاہدے کی بات ہے کہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں بہاولپور سے ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں ریاض پیر زادہ صاحب، انہوں نے اٹھ کر 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ ٹڈی دل آ رہا ہے، اس کو روکیں. لیکن اس وقت میں اب یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے جو وزیر صاحب تھے وہ خسرو بختیار صاحب تھے، انہوں نے اٹھ کر ایک ہلکا سا جواب دیا. اس کے بعد اب وہ بھی وزیر نہیں رہے، ایک اور صاحب آ گئے ہیں. لیکن جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو زرعی فصلیں ہیں ان کا جو ہے ان کی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. مختصر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. 22 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے ایٹمی دھماکے کو. یوم تکبیر پہ شیخ رشید نے ایک نیا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ایٹم بم کا بانی تو میں ہوں اور گور ایوب صاحب ہیں، اور بڑے انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے راجہ ظفر الحق کو. نواز شریف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے. تو یہ کوئی نئی ریسرچ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں جی، میرے تو خیال میں آپ کو پتہ ہے ان قریب یہ حکومت ایک ایسی ٹائم مشین بنائے گی جو پیچھے عمران خان صاحب کو لے جائے گی، نواز شریف کو اور ان کی حکومتوں کو اریز کر دے گی، اور یہ کہیں گے جی یہ تو اس کے تو خالق ہی یہ ہیں، بنائے انہوں نے ہیں عثمان بزدار نے اور عمران خان نے، انہوں نے یہی خالق ہیں اس کے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص جو وزیر اعظم ہے اس کے وزارت عظمیٰ کے دور کی ساری خرابیاں جو ہیں وہ تو اس کے سر پر تھوپ دیں، لیکن اس کے جو عظیم کارنامے ہیں پاکستان کو رہتی دنیا تک محفوظ کرنے کا جو کارنامہ ہے وہ چاہے شیخ رشید صاحب اور دوسرے لوگ بولتے رہیں لیکن وہ نواز شریف سے چھینا نہیں جا سکتا. وہ ہمت کر گئے ہیں پاکستان کو ایک جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے وہ دے گئے ہیں. اور اب جتنی بھی ایکیڈیمک بحث کرتے رہیں، the buck stops at the prime minister's desk. آج بھی اگر کورونا کا ایک مریض جو ہے وہ سہولیات نہ ہونے سے جو پاکستانی مر رہے ہیں، the buck stops at عمران خان's desk. جی ٹھیک ہے، ذمہ دار ہے. آج ایک پاکستانی جو ہے جو آٹا خریدنے کے اور چینی خریدنے کے قابل نہیں رہا، اس کی ذمہ داری عمران خان کے سر پر ہے. وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے اس سے، جتنے مرضی کتابیں لکھوا لیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے تھے نظامی صاحب جھاڑو پھرے گا، جھاڑو یک طرفہ پھرے گا یا ساری طرف پھرے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے شیخ رشید صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا. اب بھلے کہ شیخ رشید صاحب نے کوئی رمضان میں 15-20 پیشین گوئیاں کی ہوں گی لیکن 1-2 تو سچی ثابت ہو رہی ہیں. اب وہ جھاڑو پھرنے کی بات کرتے تھے، پھر وہ بار بار کہتے تھے میرے دوست شہباز شریف. اب یہ جھاڑو پھرنا تو شروع ہو گیا ہے لیکن یہ آل اراؤنڈ پھرے گا، چاروں طرف پھرے گا یا پھر ایک ہی طرف؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک طرف آفیشیل سٹینڈ یہ ہے
نیب کا بھی جی اور اس حکومت کا بھی کہ ہمارا کوئی تال میل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کے سربراہ کو زرداری اور نواز شریف نے کنسنسس سے لگایا تھا. جی دوسری طرف یہ جو ان سے صبر بھی نہیں ہوتا. اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہاں سے خبر لے کے آئے ہیں جی کہ جھاڑو پھرے گا؟ کیونکہ شہباز شریف کے بارے میں تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی ٹھیک تھی خبر. جی ہاں دوسری طرف آپ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک فائر وال بیچ میں ہوتی ہے حکومت کے درمیان اور نیب کے درمیان. جی وہ تو شہزاد اکبر صاحب کی سرگرمیوں، ان کے ویا خیال جو ہیں، بیانات جو ہیں، جی ان سے کوئی نہیں رہی. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سب چیزوں کا جواب دے دیا، انہوں نے بڑے اسپیسیفک جو الزامات لگائے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے لگائے ہیں شہباز شریف صاحب پہ، ان کا جواب شہباز شریف صاحب کو اسپیسیفکلی دینا چاہیے. ایک بھی پریس کانفرنس کا جواب نظامی صاحب وہ جواب در جواب نہیں آیا، جواب در گول مطلب مول یہ ہے آتا کہ تھا یہ شہباز شریف صاحب کی طرف. شہزاد اکبر نے کہا یہ چیک نمبر یہ ہے، یہ فلاں شخص ہے. فلاں شخص ہی وہ کہ میرا کوئی اس تعلق نہیں. نے شہزاد اکبر صاحب نے کنیکشن بھی بلڈ کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس ہاں کا، تو یہ لیکن مطلب شہباز شریف صاحب نے کوئی جواب نہیں ہاں، دیا. میرا خیال ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں مسٹر کلین ہوں، جی 1988 سے قوم کی خدمت کر رہا ہوں، جی پھر یہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اور ان کے بیٹوں کا جو رول جی ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب. اجمل وزیر صاحب مشیر اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان بھی ہیں کے پی کے حکومت کے. بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کے وقت کا. اجمل صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. نظامی صاحب کورونا سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، پہلے جو سب سے زیادہ احتساب کی یا جھاڑو پھرنے کی ہم بات کر رہے تھے، کے پی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان پہ بھی الزامات ہیں. میرا خیال ایک احتساب کمیشن بھی بنایا گیا تھا. اجمل صاحب سے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو احتساب کے معاملات ہیں، اور اجمل صاحب آج بھی جو سوال اٹھائے گئے ہیں، ابھی خرم دستگیر صاحب تھے وہ بی آر ٹی سے متعلق بات کر رہے تھے، مالم جبہ کیس کی بھی بات ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو برابری ہے، توازن ہے احتساب میں نظر نہیں آ رہا. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نظامی صاحب کو اور آپ کو سلام میں پیش کرتا ہوں، اور پہلی دفعہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام میں آ رہا ہوں. جی وزیر بننے کے بعد جہاں تک بات کر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اس وقت وہ کیا بات کر رہے ہیں، میرا اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میں نے اس دن پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور نواز لیگ کی، کہ شہباز شریف وہاں سے آئے تھے، وہاں لندن سے آئے تھے کہ یہاں پہ میں اپنی عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے آ رہا ہوں. یہاں پہ آئے اور ایک کمرے میں بند ہو گئے، اور اس کے بعد ایک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اور وہ جو ہے نا تقریر ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے دیکھیے میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت خود عوام میں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس کرونا وائرس کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا شہباز شریف کو ہے، لیکن ہم نے کرونا وائرس کی اس خطرے کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہم کوارنٹائن سینٹر جا رہے ہیں، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہم بازاروں میں جا رہے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم. جی دوسری جو بات ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس صرف یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، دیکھیں آپ جائیں نا، آپ اپنے ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جائیں. آپ وہاں پہ کسی آئسولیشن سینٹر میں مجھے کوئی ایک کلپ دکھائیں کہ شہباز شریف یا ان کے پارٹی کے لوگ کہیں پہ گئے ہو جو مین لیڈرشپ ہے، کوئی مجھے بتائے کسی کوارنٹائن سینٹر میں گئے ہو، کسی ہاسپٹل میں گئے ہو. نہیں، ادھر وہ نہیں جاتے، بات کرتے ہیں عوام کی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کرپشن کے الزامات ہیں نظامی صاحب، کرپشن کے الزامات جو ان کے اوپر ہے، جو منی لانڈرنگ کے یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اور وہ ثابت ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، آپ مہربانی کر کے نیب میں اس کا جواب دے، تو آپ وہاں پہ جواب دے. میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ وہاں پارٹی کی بات ہو رہی ہے.
یا دوسرا ملم جبہ کیس ہو رہی ہے. BRT کے حوالے سے میں یہاں پہ آئے روز جب بھی اس پہ بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس میں کرپشن اور وہ چیزیں اس کو ہم نے ہمیشہ تمام اداروں کو اور ساتھ یہاں پہ چونکہ اب تو کہ سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں FIA کو یا کوئی بھی نیب ہو آزاد ہے. اس میں جو بھی اگر کہیں پہ مسئلہ ہے تو ہم ان کی طرح ملک سے نہیں بھاگیں گے. ہم ان کی طرح یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں کیوں نکالا گیا یا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. بھئی ہم تو اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں یہ الزامات صرف اس لیے نہیں کہ اگر یہ الزامات در الزامات کے بنیاد پہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایکچوئل کیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر الزامات لگا. ٹھیک ہے میں اوپنلی ان کو ویلکم کرتا ہوں تمام اداروں کو کہ جی جو ملم جبہ ہے وہ بھی نیب کے پاس ہے, یہ جو اپنا ہمارا BRT والا ہے وہ بھی نیب نے اس کو پہلے وہ کیا ہوا ہے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. بھائی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی اچھا جی, یہ ایک جو آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے نا وہ جس طرح آپ کی اسمبلی کے رکن پاکستان کے تحریک انصاف رہنما محمد علی ترقی کا کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے جبکہ محمود خان کے بھائی تمام تبادلے تکاریاں کرواتے رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ محمود خان صاحب پچھلے حکومت میں منسٹر رہے اور اس نے زبردست قسم کی کارکردگی دکھائی جو وزارت ان کے پاس رہی ہے. اس کے بعد اگر کسی کے پیٹ میں یہ مروڑ پڑتا ہے تو 100 دفعہ پڑ جائے کہ وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کیوں بنے. تو بھائی اگر وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے تو وہ ایک شریف آدمی ہے, اس کا پورا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کہیں پہ اس کے اوپر کرپشن کا کوئی نئی الزام پچھلے حکومت میں لگا ہے نہ ابھی تک اس کے اوپر اس کی ذات کے اوپر یا اس کے اوپر رہ گیا. اس کی بائی کی بار بار بات کر رہے ہیں. میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ پوری ٹبر جن لوگوں کی سیاست مالم جبہ میں تو نام آیا ہے نا ان کا, تو جو ہے نا پہلے وزیر تھے اجمل صاحب, مالم جبہ اسکینڈل میں تو محمود خان صاحب کا نام تھا نا. الزام تو لگتے رہے ہیں, الزام ثابت نہیں ہوئے, یہ بالکل نہیں تھا. اچھا ویسے بھی نہیں ترقی صاحب تو آزاد رکن ہو گئے نا. جی ترقی صاحب آزاد ہے نا. نہیں ترقی صاحب PTI کے ساتھ ہی, یہ ان کے پرانے الزام تھے. ہماری جو انفارمیشن ہے اجمل صاحب یہ آپ بھی چیک کیجئے گا, اس میں ایک اسکینڈل میں نام تھا محمود خان صاحب کا, وہ کس میں تھا؟ بالکل اس کو میں بتا رہا ہوں نا, اس کو نیب نے بلایا تھا اور اس سے جو سوالات تھے وہ ایسے اس وقت وہ چیف منسٹر تھا, وہ گیا تھا اور اس نے اپنے سوالات کس کیس میں بلایا تھا, جو چیزیں تھے اس کے جواب اس نے دیے. کس کیس میں بلایا تھا اجمل صاحب؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے مالم جبہ کیس میں بلایا تھا نا, اس کو بلایا گیا تھا اس سٹیج پہ. جہاں تک میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جہاں تک اس کے بھائی کا تعلق ہے, دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل فیملی ہے, اس کا بھائی اس کے حلقے میں اگر کام کرے گا, ظاہر ہے وہ ادھر چیف منسٹر ہے صوبے کا, تو اس کے حلقے کے لیے بھی تو کوئی بندہ اس کا ہوگا, اس کا بھائی ہے یا اس کا کزن ہے یا جو بھی ہو, تو وہ تو وہاں پہ کام کریں گے. اس کا بھائی سے پہلے تحصیل ناظم بھی رہے ہیں, اس وقت تو یہ چیف منسٹر نہیں تھے. تو یہ جو باتیں ہیں یا یہ جو الزامات ہیں یا جو اس طرح کی کیسیں ہیں وہ جو ہے وہ صرف کہانیاں یا کسی کے, میں پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو بڑا تکلیف ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کے دور میں ایسے لوگ چیف منسٹر بنے کہ جو وہ جو ایک طبقہ ہے کہ بھائی اس خاندان سے اگر اس کا تعلق ہو تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ صوبے کا چیف منسٹر بنے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سیلف میڈ آدمی تھے, وہ پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, وہ اگر وہ چیف منسٹر بن گئے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ ہے. تو یہ تو وزیر اعظم نے اس کو بنایا ہے, عمران خان نے اس کے بنایا, یہ اس کی چوائس ہے, یہ فیصلہ اس کا ہے. تو اس سے میرے خیال میں کہ اگر کسی کو پرابلم ہے یا کوئی چیف منسٹر نہیں بنا اس کے بعد کوئی الزام لگا رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. جی نظامی صاحب. جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہوئی یہ نیب والی صورتحال, یقیناً یہ تو اب نیب کے قانون میں کوئی ترمیم کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, ابھی تک تو ہوئی نہیں, بہرحال وہ تو جب ہوگی تو دیکھا جائے گا. یہ کوئی بریف کریں کہ کیونکہ پنجاب میں تو بہت خراب صورتحال ہے کرونا وائرس کی, خاص طور پہ لاہور میں. خیبر پختونخوا میں کس قسم کی سچویشن ہے, آپ کے انڈر کنٹرول ہے؟
دیکھیں نظامی صاحب، میں ابھی جو بالکل لیٹسٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو ابھی میرے پاس آیا جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. ہمارے جو ٹوٹل کیس ہے اس وقت 10,897 ہیں جو پازیٹیو آئے. ٹوٹل جو ہمارے ریکورڈ لوگ ہیں وہ 3,085 ہے. ٹوٹل جو ہماری ڈیتھ ہے انفارچونیٹلی وہ 409 ہیں. 8 جو ڈیتھ ہمارے ہوئے ہیں وہ آج کے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا کا. اس میں اس وقت جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس دن بھی میں نے پریس بریفنگ میں کہا تھا، لیکن آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت LRH ہاسپٹل ہے پشاور کا، جو بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں 1800 بیڈز ہیں اور 63 وینٹیلیٹر ہے، جن میں 105 بیڈز اور 25 وینٹیلیٹر کورونا مریضوں کے لیے مختص ہے. اور LRH میں اس وقت 33 بیڈز پہ کورونا کے مریض زیر علاج ہے اور 20 مریض وینٹیلیٹر پہ ہیں. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 1300 بیڈز ہے اور 56 وینٹیلیٹر ہے، جن میں 55 بیڈز اور 25 وینٹیلیٹر کورونا مریضوں کے لیے مختص ہے. اس وقت جو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اس وقت جو مین ہاسپٹل کی پوزیشن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے، اور اس میں جو ہے اس وقت ہمارے پاس بیڈز وینٹیلیٹر اس کا اس وقت کوئی مسئلہ ایز سچ نہیں ہے صوبے میں. لیکن اگین بات یہ ہے نظامی صاحب کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا کا جو وبا ہے وہ گلوبلی، اور پھر ظاہر ہے اس میں ہمارا صوبہ بھی ظاہر ہے اس میں جس طریقے سے اسپریڈ ہوا ہے، اس حوالے سے ہم نے عوام سے آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے پریس ٹاک بھی کی تھی، اور اس میں یہی کہا تھا کہ احتیاط ہمیں کرنا ہوگا. کورونا ایک حقیقت ہے، اب اس کے ساتھ رہ کر اسے احتیاط کرنا ہوگا، اور اس پہ ہم SOPs اور ان چیزوں پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اچھا اجمل وزیر صاحب، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق آئی تھنک 9 جو آپ کی لیبز ہیں وہ سرکاری ہیں اور 4 جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، کل 13 لیبز ہیں. تو یہ بتائیے کہ KPK کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ دوسرا، پشاور میں اگر دیکھیں تو ویڈیو رسپیکٹ یا پورے پاکستان میں ہی دیکھیں SOPs پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا، لیکن KPK میں جو ڈاکٹرز کے ساتھ بدمزگی کے واقعات ہیں یا جو لواحقین ہیں یا جو تیماردار ہیں ان کی جانب سے کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو اس کو لے کے پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے تو میں اس پہ حوالے سے یہ کہوں کہ شروع میں ہمارے 20 یعنی 20 ہمارے جب یہ وبا آئے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی تھی. آج الحمدللہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 2200 اور 2300 پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ آگے جو ہے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی اگلے دنوں میں اور بھی بڑھ جائے گی. دوسرا، جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ جہاں تک ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف ہے اور طبی عملہ ہے، اس وقت اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت وہ جو اس وبا کے خلاف جس طریقے سے وہ اپنی عوام کی جانوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں دن رات ایک کر کے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے اس طرح کی وبا جس میں پوری دنیا کی وہ جو ہم سے بہت آگے تھے ٹیکنالوجی میں، ان کی جو حال ہے، انہوں نے جس طریقے سے اٹلی کا مثال، اسپین اور دوسرے ممالک آپ کے سامنے، ایون امریکہ کی بات ہم اگر کریں، لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پوزیشن اس وقت بالکل اس حوالے سے بہت اچھی ہے. عوام بھی تعاون کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ ٹریڈرز اور اس کے حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے فیصلہ کیا ہے، کل ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ NCSC جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا تھا. ہم نے جو پہلے وہ دکانداروں کو ٹائم دیا تھا، جو ٹریڈر تھے ان کو 5 بجے کا ٹائم تھا، اس کو ہم نے 2 گھنٹے ایکسٹینڈ کر دیا 7 بجے. لیکن وہ جو ہفتہ اور اتوار کے دن جو ہے وہ ہم نے وہ کر دیا، جمعہ بیچ میں سے ہم نے نکال دیا، جمعے کو بھی جو ہے وہ ہوگا. لیکن SOPs کے حوالے سے اس پہ اب دوسرا کوئی وہ نہیں ہے. SOPs پہ عمل ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت ہم نے عوام کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے اور ساتھ جو ہے زندگی کو بھی ہم نے چلانا ہے. اس میں ظاہر ہے چیزوں کو چلنا ہے، لیکن اگر SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ادھر ہم نے ایکشن بھی لینا ہے، وہاں پہ ہم نے سختی بھی کرنی. یہ 2018 میں آپ نے احتساب کمیشن کو تحلیل کر دیا تھا KP کی حکومت نے، یہ بھی نہیں پتہ لگا کیوں کیا تھا. اب دوبارہ اس کو بنانے کا ارادہ ہے کوئی؟
دیکھیں نظامی صاحب، جو جس وقت ہماری فیڈرل میں حکومت آئی اس وقت احتساب کمیشن اس سے پہلے بنایا تھا، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، اور فیڈرل لیول پہ جس طریقے سے احتساب اس وقت نون کے دور میں ہو رہی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب چونکہ فیڈرل حکومت میں کوئی مسئلہ ایز سچ وہاں پہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہاں پہ ادارے آزاد ہیں، نیب موجود ہے، FIA ہیں، دوسرے ادارے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے صوبے میں اینٹی کرپشن کو مزید جو ہے نا ہم نے اس کو مضبوط بنایا. درمیان میں یہ کرونا وبا کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم پہ وہ جو ہمارا پروگرس تھا وہ آگے تھوڑا سا اس میں وہ کمی بیشی آئی ہے، لیکن اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ نظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جو احتساب کا ہے، وہ جو ہمارا صوبے کے اندر کا ہے جی وہ انشاءاللہ جاری رہے. ٹھیک، بہت شکریہ عاطف صاحب. ترجمان KP کی حکومت ہمارے ساتھ موجود ہے. نظامی صاحب، ویسے یہ وقت جو ہے اب وہ طے کرنے کا یہ ہے کہ کورونا فرسٹ یا احتساب فرسٹ، جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں. اب دیکھیں جی یہ ملک کے لوگ جو ہے محفوظ ہوں گے، بچیں گے، لیکن انہوں نے بعض چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ریلیونٹ کہی ہیں. مثلا یہ بات تو صحیح ہے کہ PMLN کی کوئی، جو میں نے بھی یہ عرض کیا تھا، کوئی پریزنس نظر نہیں آتی ہے کرونا کے حوالے سے. لیکن شہباز شریف صاحب تو بند ہو کے بیٹھ کے، جی باقی لوگ کہاں ہیں؟ اچھا نظامی صاحب، ایک اور چیز آپ نے آبزرو کی ہو جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، ہم خرم دستگیر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، جو لوگ شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود تھے، رانا مشہود، مریم صاحبہ، باقی لوگ، جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، یہ بھی کوئی کنیکشن میں نظر نہیں آ رہی ہے لیڈرشپ کے ساتھ. یہ لوگ بھی کنفیوز ہیں، رسمی بات کر کے یہ یار یہ پیپر ٹائیگر ہیں زیادہ تر. جی میں یہ کوئی کام نہیں کر رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بلینک چیک ہے، جی جب الیکشن ہوں گے میاں نواز شریف اس کو کیش کرا دے گا. یہ ایک بڑی PMLN کا بڑا یہ ایک المیہ. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ شہری رحمان جو ہے وہ بانٹتی پھر رہی ہیں، کوئی اور لگے ہوئے ہیں کام، اور ان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی حکومت ہے وہاں یقیناً. جی ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں PMLN کو کس نے روکا کہ بھئی آپ کو کام کریں، کوئی دکھائیں کہ بھئی ہم فعالیت کر رہے ہیں. بیان کی حد تک کہنا کہ جی ناکام رہی ہے حکومت، یہ رہی ہے وہ رہی ہے، حکومت کو متون کرنا، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات تو ہوگی نا، آپ نے پوائنٹ سکورنگ کر لی. لیکن یہ اتنا بڑا بحران ہے، اس میں کوئی رول نہیں ہے ان کا. دوسرے جو آپ نے بات کی کہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ جس طرح خرم صاحب نے بھی کہا وہ ڈیوائزو ہیں. جی قوم کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، یونائٹ نہیں کر رہے. جی کیونکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی یہ چور ہے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کیونکہ میری پارٹی کا تو سٹینڈ ہی ہے کرپشن کے خلاف. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ابھی تک کرپشن میں مبینہ طور پہ ملوث ہیں، ابھی ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں، وہ بھی ان کی طرح PTI کی طرح قومی اسمبلی یا سینٹ کے ممبر ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، برابر کے اقدار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جو منشور میں PTI نے وعدے کیے تھے ان پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن یہ بحرانی کیفیت پوری دنیا میں ہے. اچھا نظامی صاحب، ہم کچھ بیانات کی بات کر رہے تھے. PTI کے وزراء کو، ترجمانوں کو اکثر ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے انہونے قسم کے بیانات بھی دے دیتے ہیں. لیکن آج کیا رونا وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کرونا کا رونا، اور کیا کہ بلی کو کیا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ کرپشن کی ماں کب تک خیر منائے گی. لیکن نظامی صاحب آج جو یہ بتائیے یہ وقت ہے اس قسم کی فکر ہے؟ بالکل یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ایک، اور بالخصوص جب آپ بلکہ ایک اور وزیر ہے وہ تو اس سے بھی آگے جی واقعی حکومت میں. جی بالکل ایسے ہے. نظامی صاحب چھوڑیں، وہ قصہ بڑے دور نکل جاتا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج جو الفاظ استعمال کیے ہیں شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر، میں ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتا. اگر میں بیٹھا ہوتا کسی ایسی جگہ کہ میرے پاس آپشن ہوتی نیوز روم کنٹرول کرنے کی، تو جو چینلز آن ایئر کر رہے تھے ان کو میں میوٹ کر دیتا. اب وہ آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں اور لوگوں میں اضطراب ہے، جو کرونا کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں وہ ایک تناؤ میں ہیں، ایک کیفیت میں ہیں، جو نہیں کر رہے وہ اپنے بھول بھلائیوں میں ہیں. لیکن یہ ذمہ داری نظامی صاحب اخلاقی لحاظ سے کہاں پہنچ؟ وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ جذبات میں کچھ بہہ گئیں. جی شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری کا ڈرامہ تھا اس کے اندر. لیکن یہ ترجمانوں کو ذرا دونوں پارٹیوں کے نا اس وقت تھوڑا سا ریسٹرین کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.